الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حکومت خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان اللہ پر توکل اور توکل کرنے کی حقیقت کے متعلق میں یہاں پر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا، اللہ پر توکل کرنے کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، لیکن میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، یعنی اے لوگوں جب تم کسی شے کا ارادہ کرو، کوئی چیز کرنے کا، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو فتوکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا کے پورا بھروسہ رکھو۔ یعنی مثال کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر دو لوگوں کے سر میں درد ہے اور دونوں لوگ سر درد کم ہونے کی گولی اگر کھاتے ہیں تو ہم بعض اوقات بہت سے ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی دوائی، کوئی مطلب ٹیبلٹ وغیرہ کھانے کے بعد بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دو لوگوں کے سر میں درد ہے اور دونوں لوگوں نے سر درد کم ہو یہ دوائی کھائی، تو ایک کا سر درد کم ہو گیا، ایک کا سر درد نہیں، تو دونوں نے دوائی وہی کھائی، وہی قسم کی جو اس میں دوائی ہوتی ہے، وہی ایک ہی کمپنی کی دوائی کھائی، ایک کے سر درد میں فرق آ گیا، کم پڑ گیا، اور ایک کو مطلب اسی طرح سر درد رہا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ سر درد کم ہونا۔ یہ اصل جو شے ہے وہ دوائی میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوائی ذریعہ ضرور بن رہی ہے سر درد کم ہونے کا، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں یہ کھا رہا ہوں تو میری مطلب سر درد کم ہوگا، یہی اگر میں دوائی کھاؤں گا تو میرا سر درد کم ہوگا، تو یہ نہیں، اصل جو مقصود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی مطلب زمین میں بیج بوتا ہے اور بیج بونے سے درخت وغیرہ اگتے ہیں، تو یہ تو مطلب ذریعہ اور سبب بن رہا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے زمین میں کچھ بویا جاتا ہے لیکن کچھ اگتا نہیں پانی ڈالنے کے باوجود بھی۔ یعنی جو بھی شے ہے، جو بھی شے حرکت کرتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزم، مرضی، منشا، حکم ضرور ہوتا ہے اللہ کا، ورنہ اگر ہر کوئی مطلب کسی کے بھی سر میں درد ہو اور وہ دوائی کھا رہا ہے، ہر ایک کا سر درد کم نہیں ہوتا۔ سر درد کم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مرضی، اس دوائی میں مرضی اور حکم، منشا شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز ارشاد فرماتا ہے کہ تم کام کرو، کوئی بھی کام، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم جب کوئی بھی کام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے پہلا چیز جو تم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلا تم توکل کرو، یقین کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ کی مرضی ہے، کام کرنا میرا کام ہے، کام کرنا میرا کام ہے، دوائی کھانا، زمین میں کچھ بونا یا پھر دیگر اور جو بھی معاملات ہیں وہ کرنا،
یہ دنیا ظاہری اسباب ہے، اس میں ظاہری اسباب کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے تو بغیر کمائی کرتے مطلب گھر میں ہی بیٹھ جائے تو اللہ دے گا کسی دن، نہیں۔ تمہیں اگر کھانا ہے تو تمہیں کمائی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جب تم کسی شے کا ارادہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی شے کا ارادہ کرو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے بے شک ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ یحب المتوکلین، محبوب رکھتا ہے ان کو اپنے پاس۔ تو توکل یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یا پھر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر یہ سوچ، یہ عقیدہ ہمارے اندر آ جائے تو کبھی بھی ہم لیمبو کو، مرچی کو، کالی جو ڈول ہوتی ہے اس کو، یا پھر کسی جانور کو دیکھ کر، کسی دن کو، کسی مہینے کو دیکھ کر ہمارا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلی جو سوچ جائے گی اللہ کی ذات پر جائے گی کہ کرنے والا اللہ ہے، یہ تمام چیزیں تو ذریعہ ہے۔ اگر اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے تو یہ مجھے ضرور اثر کرے گی اللہ نے۔ اگر اللہ نے اس میں اثر نہیں رکھا، کسی لیمبو میں، کسی مطلب مرچ میں، کسی دن میں، کسی رنگ میں، کسی جانور میں، اگر اللہ نے اس میں اثر نہیں رکھا ہے تو وہ پوری مطلب دنیا مل کر اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ عقیدہ انسان کا اور مومن کا اور مسلمان کا ضرور ہونا چاہیے قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق۔ توکل جو ہم اللہ پر، اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، اس میں بھی علماء کرام دو طرح کے یقین میں بھی دو طرح کے مطلب قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یقین ہے کہ خود مشاہدہ کریں، خود تجربہ کریں، اور ایک دوسری قسم یقین کی جو ہے کہ کسی کے بتائے ہوئے پر یقین کریں۔ یقین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہم نے خود دیکھا ہے یا پھر پریکٹیکلی طور پر کیا ہے یا پھر سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہے تو اس چیز کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے، اور دوسری شے یہ ہے کہ یقین کرنا کسی کی بتائی ہوئی بات پر، کسی نے فلاں یہ بات کہی اور ہم نے اس کی وہ بات مان لی، اس بات کو مطلب کسی کی بتائی ہوئی بات پر یقین کرنا، اور پہلی جو قسم ہے خود مشاہدہ کرنا، خود دیکھنا، یہ ایک یقین کی دو قسمیں ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں یہ یقین کی دو قسمیں بیان کر کے اللہ پر کس طرح بھروسہ کیا جائے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی مطلب صحیح حقیقت کیا ہے اور انعام کیا ملتے ہیں، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک یقین ہوتا ہے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور خود مشاہدہ کرنا۔ مثال کے طور پر یقین ہمیں کس طرح آتا ہے؟ ہم کہیں راستے سے جا رہے ہیں اور کوئی شخص ہے جس نے بارش کے دنوں میں بجلی کے کھمبے کو پکڑ لیا، اور وہاں پر بجلی کا جو بھی مطلب آنا جانا تھا وہ بجلی وہاں پر تھی، اس کھمبے میں تھی، وائر کے ذریعے اس کھمبے میں بجلی تھی، اور اتفاق سے، غلطی سے اس شخص نے اس بجلی کے کھمبے کو پکڑ لیا، اور بجلی کے کھمبے کو پکڑنے کی وجہ سے اس کو بجلی لگی اور وہ انسان وہیں پر مر گیا۔ بجلی لگنے کی وجہ سے وہ انسان مر گیا۔ ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بجلی کو پکڑنے سے موت واقع ہوتی ہے، یعنی بجلی کو پکڑنے سے موت آتی ہے، مر سکتا ہے انسان۔ تو ہمیں یہ یقین ہو گیا، اگر ہمیں کوئی 1000 روپے بھی دے گا، 2000 لاکھ روپے بھی دے گا اور کہے گا کہ بجلی کو پکڑو، تو ہم بالکل بجلی کو نہیں پکڑیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے، ہمیں بھروسہ ہے، یقین ہے کہ بجلی کو پکڑیں گے تو مر جائیں گے۔ اسی طرح راستے سے انسان جا رہا تھا جنگل میں یا پھر کہیں راستے پر جا رہا تھا تو سانپ نے اسے کاٹ لیا، اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے وہ انسان مر گیا، اور ہم نے یہ دیکھا، مشاہدہ کیا، دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کے بتائے ہوئے پر نہیں، ہم نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ سانپ کے کاٹنے سے انسان مرتا ہے، تو ہم زندگی بھر سانپ سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر سانپ کاٹے گا، زہریلا سانپ کاٹے گا تو موت واقع ہوگی۔
تو یہ یقین کیا ہے؟ یہ یقین خود پرسنلی طور پر مشاہدہ کرنا، دیکھنا، یہ یقین انسان کو آ گیا کہ یہ چیزیں کرنے کی وجہ سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے یا پھر انسان بسا اوقات مر بھی سکتا ہے۔ تو یہ یقین بالیقین آنکھوں سے دیکھنا، خود مشاہدہ کرنا۔ اور دوسری چیز یقین کسی کے بتائے ہوئے پر، یعنی سائنس کہتی ہے کہ زمین میں کھنچاؤ ہے، زمین اگر کوئی چیز ہم اوپر پھینکتے ہیں تو وہ زمین کھینچتی ہے، کشش ہے زمین میں، اور وہ چیز اوپر گئی ہوئی چیز نیچے آتی ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس ہم چاند وغیرہ کے جو بھی معاملات دیکھتے ہیں تو وہاں پر انسان ایسا ہوا میں دکھائی دیتا ہے، وہاں پر آکسیجن نہیں رہنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پر جو چیز ہے زمین میں کشش ہے۔ یہ کون کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے۔ اور کوئی بھی چیز ہم اوپر پھینکتے ہیں تو وہ اوپر نہیں معلق لٹکی بھی نہیں رہتی، بلکہ زمین کھینچنے کی وجہ سے وہ چیز نیچے آتی ہے۔ تو زمین میں کشش ہے، یہ ہم نے خود مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ سائنس کے بتائے ہوئے پر ہم نے یقین کیا، سائنس کے بتائے ہوئے پر ہم نے یقین کیا۔ پہلے کے زمانے میں فون ہوا کرتے تھے اور اس کی لائنیں وائر ہوا کرتی تھی، اور وہ وائر جہاں تک ہے اور وہاں پر اگر فون ہے تو وہاں پر فون لگتا، یہ پہلے کے معاملات تھے۔ لیکن ابھی موبائل ہے، موبائل کو کوئی وائر نہیں ہے بلکہ وائرلیس ہے، اور ترنگوں کی وجہ سے، کرنوں کی وجہ سے جو بھی ترنگ وغیرہ جو بھی نکلتے ہیں، ریزر جس کو کہتے ہیں، وہ جو نکلتے ہیں اس کے ذریعے موبائل ایک دوسرے کو، چاہے اگر انسان امریکہ میں بھی ہے تو یہاں پر بیٹھے بیٹھے اس ایسے ڈبے سے ہم فون اس انسان کو لگا سکتے ہیں۔ تو اس کی اصل کیا وجہ ہے کہ جو موبائل کی جو بھی ترنگیں ہیں، نیٹ ورک ہیں، یہ اس کی وجہ سے فون لگتا ہے۔ تو ہم خود ان ترنگوں کو دیکھا نہیں، اس نیٹ ورک جو رہتا ہے وہ دیکھا نہیں، لیکن ہمیں یقین ہو گیا کیونکہ بتائے ہوئے پر ہم نے یقین کر لیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تو شخص کہتا ہے کہ میرے ابا کا نام فلاں ہے۔ اگر وہ شخص اس سے سوال کرے کیا تیرا باپ وہی ہے جس کا تو نام بتا رہا ہے، کیا سچ میں وہی ہے، تو اس بات کا یقین کرتا ہے؟ تو شخص کہے گا کہ ہاں۔ اگر وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیوں یقین کیا، تو اس نے کہے گا کہ میری امی نے مجھے بتایا کہ فلاں تیرے ابا ہے، تو اس بات پر میں نے یقین کر لیا۔ تو اس کو امی کی بات پر اس انسان کو یقین آ گیا کہ امی جو کہہ رہی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یا پھر باپ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یا پھر کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے، تو ہمیں یقین ہو گیا، بتائی ہوئی بات پر ہمیں یقین ہو گیا۔ تو ہمارا جو شمار جو ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے، کس میں؟ کہ سنی ہوئی بات پر یقین کرنا، سنی ہوئی بات پر یقین کرنا۔ ہم اسی مرحلے میں، اسی شعبے میں آتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ آمنت باللہ، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے پچھلے نبیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا، ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حق ہیں، اللہ کے رسول نبی جو گزر چکے ہیں وہ حق ہے، ان پر جو کتابیں اترتی ہیں وہ حق ہے، جنت و دوزخ، قبر میں جو عذاب اور ثواب جو ملنا ہے وہ حق ہے۔ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ بسا اوقات ماں جھوٹی ہو سکتی ہے، ماں باپ اگر کوئی اور ہے، یہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی غلط گمان بدگمان اپنے ذہن میں نہ رکھے۔ ایک طرح بسا اوقات ماں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ حق ہے، اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اور مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان والے کس کو کہتے ہیں؟ جو مانتے ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھا لیکن مان رہے ہیں، انہی لوگوں کو ایمان والے کہتے ہیں۔ تو یقین دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دیکھا ہوا خود اپنے آنکھوں کے سامنے کا، اس سے بھی یقین آتا ہے، اور دوسری چیز جو کچھ چیزیں ہیں ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہاں یہ فون لگتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں وغیرہ، تو وہ چیزیں ہیں، ان کی حقیقت ہیں، تو ہم اس چیز کو کسی کے بتائے ہوئے بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس چیز کا نام ایمان ہے، اور توکل اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ پر ہمیشہ توکل رکھیں۔ اللہ ایسی ذات ہے جو انسان کا نفع و نقصان اللہ کی قدرت میں ہے۔
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس انسان کو فائدہ پہنچے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس انسان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی مرضی میں ہے۔ تو کوئی بھی دن ہے، کوئی بھی رات ہے، کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی پھل ہے، یا پھر کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی جانور ہے، ان کے خود کے اندر یہ اثر نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ کسی لیمبو مرچ میں، کسی دن میں، کسی رات میں، کسی انسان میں، کسی جانور میں خود اپنی ذاتی طور پر وہ اثر نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے۔ اگر ذاتی طور پر، پرسنلی طور پر کسی لیمبو مرچی، دن رات، جانور، انسان میں اگر نحوست، جس کو بدشگونی کہتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آج دنیا جس طرح پر و سکون سے چل رہی ہے، اس طرح کبھی بھی نہیں چلتی۔ تو پتہ کیا چلا، جو بھی نفع و نقصان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو ذریعہ اور سبب ضرور بناتا ہے، اسی وجہ سے جو کچھ ہمیں نفع اور نقصان پہنچنا ہے وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسافر شخص آیا، بڑے دور دراز علاقے سے آیا تھا، اور اللہ پر توکل جو ہم کرتے ہیں اور توکل رکھنے کا اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور وہ شخص مسافر تھا اور بھوکا تھا، رات کے وقت آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ایسا شخص ہے، کون ایسے صحابی ہے جو اس مسافر شخص کو اپنے گھر کا مہمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اعجاز، یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہوں گا کہ میں اس مسافر کو اپنے گھر میں مہمان رکھوں۔ اور اتفاق سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی حالت خراب تھی، خستہ تھی، یعنی ان کے گھر میں خود کو کھانے کے لالے پڑے تھے، یعنی کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور حضرت ابو طلحہ اپنے ساتھ اس مسافر کو لے گئے اور اپنے بیوی سے جا کر کہا کہ مہمان آئے ہیں، مہمان رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، تو لہٰذا ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ میرے سرکار، میرے شوہر، گھر میں 2 بچے ہیں اور آپ ہیں، میں ہوں، لیکن گھر میں کھانے کے لیے سوائے ایک انسان کے کھانا اتنا ہے کہ صرف ایک انسان کھا سکتا ہے۔ بچے بھی بھوکے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، آپ بھی بھوکے ہیں، اور کھانا کتنا ہے؟ صرف ایک انسان کے کھانے کا۔ حضرت ابو طلحہ نے تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جب کھانا تم میرے سامنے پیش کرو، میرے اور میرے مہمان کے سامنے، تو تم اس وقت چراغ تھوڑا دھیما کر دینا، اندھیرا کر دینا اور وہ کھانا لا کر سامنے رکھ دینا۔ اور حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کرتے کرتے اسی طرح بیٹھا رہوں گا کہ مہمان کو یہ لگے کہ میں کھا رہا ہوں، اور مہمان پیٹ بھر کر کھائے اور اس کو آرام ہو، سکون ملے۔ تو ان کی بیوی نے اپنے شوہر کا حکم مانتے ہوئے ایسے ہی کیا، کھانے کو سامنے لا کر رکھا، رکھنے سے پہلے چراغ کو، روشنی کو تھوڑا کم کر دیا، تھوڑا اندھیرا کر دیا، اور وہ مہمان اسی طرح کھاتا رہا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسان کے ساتھ بات کرتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا انعام حضرت ابو طلحہ کو یہ ملا کہ اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ مہمان بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت ابو طلحہ، ان کی بیوی اور ان کے گھر والوں نے بھی، جو بچے تھے وہ بھی سیراب ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھائے، اور کھانا اسی طرح باقی رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پر توکل کرنے کا انعام یہ ملتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر ہم بھروسہ رکھیں گے تو ایک انسان کا کھانا ہوگا، لیکن بھروسہ کرنے کا انعام یہ ملے گا کہ اس ایک انسان کے کھانے میں پورے کے پورے گھر والے کھانا کھائیں گے، پیٹ بھر کر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ وہ جو تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا تھا، وہاں پر حضور بظاہر موجود نہیں تھے، لیکن وہاں کیا کیا باتیں ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، اللہ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی ہے۔ سبحان اللہ۔
اور اللہ نے تمہارے متعلق آیتیں تمہاری مطلب تعریف کی ہے، تو انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آداب و اطوار کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا انعام یہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں آیتیں اتارتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر جو بھروسہ رکھتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں بھی مہمان آئے، اور ان کے گھر میں مہمان کافی سارے ہیں، 8 سے لے کر 10 تک یا پھر 5 تک مہمان آئے، اور گھر میں کھانا نہیں تھا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا انعام کیا ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اسباب کو پیدا کرتا ہے دیکھیں تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک روٹی تھی۔ جب مہمان آئے دیکھا تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی مطلب تقسیم کر دی، صدقہ کر دی، یہ مطلب اللہ کے راہ میں دے دیا انہوں نے، اور اسی طرح خاموش ہو گئے۔ ان کے گھر کے خادم جو غلام تھے وہ پریشان ہو گئے، گھر میں صرف ایک روٹی تھی، کسی ایک مہمان کو دے سکتے تھے، ان کا پیٹ بھر سکتا تھا، لیکن بچی کچی روٹی بھی دے دی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کچھ دیر گزرنے کے بعد باہر دروازے پر دستک دی اور کہا کہ فلاں انسان نے آپ کے لیے 4 روٹیاں بھیجی۔ تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو آپ یہاں سے اس کو لے کر جائیں، 4 روٹی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد 8 روٹیاں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دستک ہوئی، آواز آئی کہ فلاں انسان نے، فلاں آپ کے پڑوسی نے آپ کو 8 روٹیاں دی ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو واپس لے کر جائیں۔ کچھ اور دیر گزرنے کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں شخص فلاں بادشاہ کے دربار سے آیا ہوں اور بادشاہ نے آپ کے لیے 10 روٹیاں بھیجی ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری وہ 10 روٹیاں لے لیتی ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتی ہیں، اور مہمان جب چلے جاتے ہیں تو ان کے خادم جو غلام تھے حضرت رابعہ بصری کے پوچھتے ہیں کہ اے رابعہ بصری، پہلی مرتبہ جو شخص 4 روٹیاں یا پھر 6 روٹیاں لے کر آئے تھے، دوسری مرتبہ جو 8 روٹیاں لے کر آئے تھے وہ آپ ہی کے گھر آئے تھے اور آپ ہی کا نام لے کر آئے تھے، آپ نے ان روٹیوں کو تسلیم کیوں نہیں کیا، قبول کیوں نہیں کیا؟ اور جب تیسری مرتبہ کسی شخص نے، کسی بادشاہ نے آپ کو 10 روٹیاں دی تو آپ نے اس 10 روٹیوں کو قبول کیوں کیا، کیوں لیا؟ تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپیے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 روپے عطا کرتا ہے، یعنی ایک کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا رکھا ہے۔ کتنا؟ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب 10 گنا رکھا ہے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں 1 روٹی جو صدقہ کی دیا، اللہ کی ذات پر مجھے یہ امید تھی، اللہ پر مجھے بھروسہ تھا کہ میں نے 1 روٹی دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غیر سے ذریعہ اسباب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 روٹیاں عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا بزرگان دین کا، صحابہ کرام کا، انبیاء کرام کا اس طرح بھروسہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے انعام عطا فرماتا۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ، ہم زندگی کا کوئی بھی کام کریں، نیک اور جائز کام ہم کرتے ہیں تو 6 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے لوگوں تم کسی شے کا، کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، یہ اللہ کے قدرت میں ہے، یہ اللہ کے منشا و مرضی میں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ میرا کام ضرور مطلب کامیاب ہوگا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس میں نہیں ہے تو یہ میرا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہمیں نقصانات اور فائدے، غم و خوشی، جو چیزیں جو پہنچتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے، اور ایک سچے مسلمان کو اور ایمان والے کو یہی عقیدہ ہمیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ان تجلیات کو، ان رحمتوں کو اپنی سر کی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ 100% حق ہے اور وہ برحق ہے، جو بھی صحابہ کرام نے فرمایا ہے وہ تمام چیزیں صحیح کی صحیح ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جہاد کے لیے جا رہا تھا اور اپنی بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی،
اور جو شخص جہاد کے لیے جب نکل رہا تھا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ اے میرے شوہر، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرا بچہ جو پیدا ہوگا وہ کیا کرے گا، اس کی پرورش وغیرہ کس طرح ہوگی؟ تو اس شخص نے اس بیوی سے کہا کہ یہ جو بچہ جو تیرے پیٹ میں ہے اور یہ جو بعد میں پیدا ہوگا، میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں، فی امان اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں دے کر جاتا ہوں۔ شخص نے اپنی بیوی سے اتنا کہا اور چلا گیا، اور جب جنگیں وغیرہ ہوئی، ختم ہوئی، تو اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ نیک بیوی تھی اس کی، تو وہ اس غم میں روتا ہوا بیوی کے قبر پر پہنچا اور قبر کو دیکھا، وہاں پر کچھ دیر بیٹھا اور قبر کو دیکھا تو قبر پر ایک الگ طرح کی تجلی اور نور برس رہی ہے، ایک الگ طرح کا نور اور ایک آثار قبر پر الگ تھے۔ اور شخص نے سوچا کہ میری بیوی تو نیک تھی، نیک خاتون تھی، لیکن اس کے قبر پر یہ اس طرح کا نور کیسا؟ تو اس شخص نے اس قبر کو کھودا، قبر کی مٹی نکالی، اور کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر بیوی کو دفنایا گیا ہے اس بیوی کے بازو اس کا بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس قبر میں کھیل رہا ہے، اس قبر میں کھیل رہا ہے، بچہ زندہ ہے۔ تو اس شخص نے اپنے بچے کو اس قبر سے نکالا اور اپنے گود میں لیا اور زار و قطار رونے لگا، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح کا سوال اس کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ بچہ کس طرح زندہ ہے؟ تو اللہ کے بارگاہ سے ہاتف غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ اے انسان، جب تو جنگ کے لیے جا رہا تھا تو اپنی بیوی کے لیے کہا، اپنی بیوی کے بارے میں اور اپنے بچے کے متعلق کہا کہ اے میری نیک بیوی، میں یہ جو بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے، میں اس کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں چھوڑ کر جاتا ہوں، یہ بھروسہ کر کے تو اپنے گھر سے جب نکلا تو یہ تیرا بچہ میری امان اور میری حفاظت میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے آج تیرا یہ بچہ زندہ ہے۔ اگر تو یہ کہتا کہ اے بیوی، میں تجھے اور میرے بچے کو، یعنی تجھے اور تیرے بچے کو اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں دے کر جاتا ہوں، تو اے شخص، آج تیرا بچہ، آج تیری بیوی بھی زندہ ہوتی جس طرح تیرا بچہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ کبھی بھی ہم رخصت کرتے ہیں، بچوں کو یہ نہ سکھائے ٹاٹا بائے بائے، چاچا کو کہو بائے بائے، نانا کو کہو بائے بائے، ٹاٹا وغیرہ۔ اسلامی مذہب، اسلام جو سکھاتا ہے، اب کسی مسافر کو رخصت کرنا ہے، کسی رشتہ دار کو رخصت کرنا ہے تو کہو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں۔ تو جب تک وہاں تک وہ نہیں پہنچتا وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ سیکھنا چاہیے بزرگان دین سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ آج مغربی جو بھی عادات و اطوار ہیں ہمارے بچوں کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو جب اپنے بچے سے ملاقات کرے یا پھر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے سلام کو عام کرے، اور رخصت ہونا ہو تو اس کے لیے بھی دعائیں ہیں، ملنا ہو تو اس کے لیے بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ وہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور زندگی میں کیسے بھی لمحات کیوں نہ آئیں، مرحلے کیوں نہ آئیں، اور جو کچھ ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ہماری توجہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے یا پھر ہوگا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہمارا بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ایک سچے مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو دنیا کی ہر مخلوق ہمارے تابع ہو جائے، دنیا کی ہر مخلوق۔ اگر ہم اللہ کا کہنا مانیں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی مخلوق ہماری اطاعت کرے گی۔ کس طرح؟ دریائے نیل جو بغیر بلی کے نہیں بہتا تھا، مطلب کسی کی قربانی وہاں پر دی جاتی، ایک نوجوان لڑکی کی قربانی دیتے، وہاں پر جنات وغیرہ وہاں پر قبضہ کیے ہوئے تھے، برے جنات وغیرہ، تو وہ جنات وہاں سے چلے گئے۔ کس طرح چلے گئے؟ اور دریائے نیل اپنے آپ بہنے لگا، اب تک بہہ رہا ہے۔ کس وجہ سے بہہ رہا ہے؟ تو وہاں پر معاملہ یہ تھا، یہ بتایا ہوں واقعہ میں نے، کہ معاملہ یہ تھا کہ دریائے نیل نہیں بہتا تھا۔ دریائے نیل کو اگر بہانا ہے، پانی اس کا نکالنا ہے، تو وہاں پر نوجوان لڑکی کی بلی چڑھانی ہوتی۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہاں پر ایک گورنر بھیجا، اور گورنر نے خط لکھا کہ یہاں کے ملک کے لوگ، یہاں کے شہر کے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ کسی انسان کے نام نہیں بلکہ دریا کے نام خط لکھا حضرت عمر نے، کیا ہے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ، یعنی اللہ کے مرضی سے، اللہ کے حکم سے اگر تو بہتی ہے، بہتا ہے تو بہہ، ورنہ ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ خط جب دریائے نیل کو پہنچا تو وہاں جتنے بھی شیاطین وغیرہ جو بھی قبضہ کیے ہوئے تھے وہ تمام چیزیں مطلب وہاں کا جگہ چھوڑ کر چلے گئے، اور دریائے نیل اب تک بہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، یہ تمام چیزیں ہمارے تابع ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے نیچے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارا حکم مانیں گی۔ اللہ پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے یا پھر ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں، کسی دن کو نہ دیکھیں، کسی مہینے کو نہ دیکھیں، کسی سال کو نہ دیکھیں، کسی وقت کو نہ دیکھیں۔ ہمارا عقیدہ اگر جب مضبوط ہے تو وہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی سال ہو، اس کام کو کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے کریں۔ اگر مصیبت آ گئی، وہ کام بگڑ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت، کچھ حکمت کی چیزیں رکھی ہوں گی جو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے مطلب وہ سمجھ سے پرے ہیں، وہ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ چیز کامیاب ہو گئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے طریقے پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ زندگی بھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر زندگی گزر بسر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی طرح کی بھول چوک غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے